خان صاحب پھر ایک مرتبہ سرخرو ہو چکے ہیں۔ خان صاحب کے لیے کچھ اچھی خبریں ہیں آنے والے دنوں میں، اور 15-16 ستمبر سے پہلے کیا کچھ ہونے والا ہے۔ عمران خان کی رہائی، سائفر کیس کا جنازہ تیار ہو چکا ہے۔ اسلام آباد میں بڑی ہلچل ہے، آئندہ چند دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ جاتے جاتے بندریار اور عارف علوی نے لمبے چھکے اور میچ جیت لی۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، پاکستان سری لنکا نہ بنے، ایسی دعائیں کی جاتی تھی، لیکن آج جو ڈالر کی قیمت ہے وہ لگتا ہے کہ سری لنکا سے بھی زیادہ گندا حال ہونے والا ہے پاکستانیوں۔ 9 سال مئی کے بعد ایک بار پھر ڈالر کے مقابلے میں پاکستان روپے، سری لنکا روپے سے نیچے آ گیا۔ مطلب وہ کہتے تھے کہ ڈار آئے گا ڈالر ڈر جائے گا، مطلب ایسا تو کوئی سین ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ ڈالر ڈرنے کے بجائے ڈالر سر چڑھ کر بول رہا۔ آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے 50 روپے سے مہنگا ہو کر 323 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ ایک ڈالر 320 روپے سری لنکا روپے کے برابر ہے۔ اس سے پہلے مئی میں ایک ڈالر 305 روپے پاکستانی روپے، جبکہ سری لنکا میں 304 روپے کے برابر تھا۔ لیکن آج دیکھ لیں کہ ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا ہے۔ روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے، ڈالر مزید مہنگا ہوگا۔ ملکی تبادلہ مارکیٹ میں ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈالر بھی آج کا رکاب کے ساتھ اونچا اڑ رہا ہے، جس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ جیسے ڈالر مہنگا ہوتا ہے ویسے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت کا رشتہ ہونا، ایک طرف سے پیار اور دوسری طرف سے اور پیار بڑھتا ہے۔ یہی حال ہے ہمارے پیٹرول کا اور ہمارے ڈالر کا۔ ڈالر مہنگا ہوا جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں پیٹرول اور زیادہ مہنگا ہو گیا اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں بجلی کے بلوں پر ریلیف کرنے کا اعلان کریں گے، اور بجلی کے بلوں میں مسائل کو بڑھ چڑھ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ان صاحب کے لیے بجلی کا بل زیادہ آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ مہنگائی ان کے لیے زیادہ ہے۔ مہنگائی تو ان غریبوں کے لیے زیادہ ہے، یا بجلی کا بل تو ان غریبوں کے لیے زیادہ ہے جو 2 وقت کی روٹی بمشکل کھاتے ہیں۔ اگر ان کے حالات باقی پاکستانی غریب عوام کی طرح ہوتے تو ان کو یہ بجلی کا بل بہت زیادہ لگ رہا ہوتا اور مہنگائی بھی بہت زیادہ ہوتی، پھر ان صاحب کی عقل ٹھکانے آتی۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ تمام اداروں سے پوچھا ہے کہ کتنی بجلی مفت استعمال کرتے ہیں، بجلی کے بل دینے ہوں گے، IMF کے معاہدے پر عمل کریں گے، اور PPI لائنز، سرفر لائنز اور چوری کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے۔ حکومت نے زیادہ وقت بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے لگایا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ بجلی کے بلوں کا معاہدہ IMF سے مل کر دیکھ رہے ہیں۔ فوج میں کوئی بھی فری بجلی استعمال نہیں کر رہا، دفعی بجٹ سے دے رہے ہیں۔ مہنگائی ضروری ہے مگر اتنی نہیں کہ پہیہ جام ہڑتال کی جائے۔ ہم IT، میڈیکل، سیاست اور دفعی پیداوار پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کوئی بحران نہیں آیا، مشکل حالات ہیں جو انشاءاللہ حل کر دیے جائیں گے۔ اب ان سے یہ سوال پوچھا جائے کہ بحران اور کسے کہتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کھانا عذاب ہے، اور جہاں 50 60 ہزار ایک غریب آدمی کو بل آئے ہیں وہ فاقے نہیں کرے گا، اس کے لیے بحران نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ حکومت کیا چاہتی ہے آخر عوام۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ ملک میں مایوسی پھیلانا درست نہیں ہے، تو میں تو ان سے یہ کہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے مایوسی کرنا کفر کے برابر ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ملک میں ایک انچ کا دفاع کرے گی کی ریٹ کو چیلنج کرنے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ زراعت، مدنیات اور IT کے شعبے میں بہتر سہولتیں چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان رخصتی سے پہلے ان کے گھر جانے سے پہلے اپنی مدت ملازمت سے پہلے خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے۔ خان صاحب کے حوالے سے ہائی کورٹ ریلیف بڑا آرام سے کر رہا ہے، کیوں نہ کہ ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا تو ہی معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اور انہی کچھ دنوں میں ہائی کورٹ سے جھنڈی کروا دی جائے گی، ریلیف نہیں دیا جائے گا، اور منڈے کو آرمی سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل عدالت میں پیش ہوگا۔ جج 3 رکنی بینچ بنائیں گے، پھر فیصلہ کیا جائے گا، اور عارف علوی سے سوال کیے جائیں گے، ہاں جی میرا پتر صاحب بتاؤ تسی دستخط کیتے ہیں یا کسی نے کیتے ہیں؟ اس حوالے سے ڈاکٹر عارف علوی جواب دہ ہوں گے کہ کیا یہ کارنامہ انہوں نے خود کیا ہے یا تو ان کے ملازمین میں سے کسی نے کیا ہے۔ اس حوالے سے سوالات ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور مزید ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عارف علوی کیا کہتے ہیں۔ پہلے ایک پوری ایپیسوڈ میں انہوں نے اپنا ایک ڈرامہ کشائی کر دی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیے، یہ میرے ملازمین نے کیے ہیں، ان کا تو وہی جواب ہوگا، وہی رٹا ہوا جواب ہوگا۔ لیکن مزید دیکھتے ہیں کہ کوئی بہتری آتی ہے خان صاحب میں یا وہی سوال گھر سے پٹے دیتے۔ ادھوری بات ہے لیکن میرا کہنا ضروری ہے، میری سانس جب تک چلے گی میں پاکستان کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔
ہوں گے انصاف کے ساتھ، عمران کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں۔ اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم ہی پاکستان کی آواز بلند کر سکیں گے اور حق اور سچ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ پاک ہم پر، ہمارے پیارے سے پاکستان پر رحم کرے اور ہمارے وزیر اعظم یا سیاستدانوں کو اللہ پاک کچھ عقل دے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔